کا کار ہے، اور آپ سمری ٹرائل نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ عام نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، تو کسی کو آپ بلا وجہ مجرم نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کی تصدیق نہ ہو. تو اس لیے ان کا مطالبہ جو ہے کہ وزیر قانون مستعفی ہوں، یہ مطالبہ اس وقت تک بنیاد نہیں رکھ سکتا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس اس کی دلیل نہ ہو یا ثبوت نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے. انہوں نے اپنے پیغام میں قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور میں ختم نبوت سے کسی قسم کی غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بات وہ لا چکے ہیں، اور اس لیے اب یا تو اس بات کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کمیٹی اپنا کام پورا کرے، یا اس کی کوئی اور شکل ہو جس سے کہ ان حضرات کی تسلی ہو. اس کے لیے چند تجاویز علماء مشائخ نے دی ہیں جو قابل عمل بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں، اور اب وہ دوسرے گروپ سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے، اور کل تک ہم کوشش کریں گے کہ اس پر کوئی چیز فائنل کر سکیں. دیکھیے جی، میں اس کے لیے چونکہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہم اس کا مذاکرات سے حل نکالیں تاکہ کوئی کشیدگی نہ ہو، چونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ سیاسی تناؤ نہیں ہے، اور ہمارا کسی کا خدا سے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عقیدہ مختلف نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں. تو ہمیں اسی جذبے کے تحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں جب دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ ان میں صلح کراؤ اور اچھے طریقے سے صلح کراؤ. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح حل کریں، اور میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں 1-2 روز عدالت اگر مزید مہلت دے دے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو علماء اور مشائخ جو کہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ سب مل کر کردار ادا کر رہی ہیں، تو ہم بھی ان کو تعاون کریں گے. ان کے ساتھ امید ہے دوسرے گروپ کو بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہم سب اس کو اچھے انداز میں مسئلے کو حل کر لیں. بہت شکریہ. یہ بات نہیں ہوئی ہے، چونکہ قانون کا ایک اپنا راستہ ہوتا ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ ایک قانون کے تحت درج ہوتی ہے اور ایک قانون کے تحت ختم ہوتی ہے، تو اسی ضابطے کے مطابق اس پہ کارروائی ہوگی.